تحریک چلائی ہے گستاخوں کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پر ایک تلوار سے سب کو ہانکیں، پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوگلی پالیسی نہ ہو کہ اپنے بزرگ بابے آئے تو عشق بابا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آئے تو عشق رسول کو پس پش ڈال دیا جائے۔ ہاں دیوبند یا اہل حدیث یا شیعہ کی طرف سے کوئی بات آئے تو پھر عشق رسول جاگ پڑے۔ ایک کس قسم دا جناب 2 نمبر قسم دا عشق ہے تھوڑا، اپنے بزرگاں واری ہلدے ہی نہیں تو دوسرے واری جاگ اٹھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سب کے لیے جاگے۔ تو یہ تذکرۃ الاولیاء، دیکھیں کتاب کا نام ہے اولیاء، شکر ہے اولیاء رکھا ہے، اولیاء اللہ نہیں رکھا، بالکل من دون ہی اولیاء جو سورۃ الاعراف میں آیا، اللہ کے مد مقابل ہم آئی تھی۔ تذکرۃ الاولیاء یہ شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری کی کتاب ہے، اور یہ دیوبند اور بریلویوں کی کتابوں میں اس کے ریفرنسز موجود ہیں۔ شبیر بردرز لاہور سے شائع ہوا ہے، پاکستان میں سب سے بڑا مدرسہ ہے، مکتبہ ہے جو بریلوی مکتبہ فکر کا۔ اس میں جناب انہوں نے بازید بستامی کے اوپر باقاعدہ چیپٹر باندھا ہے، اور آپ حیران ہوں گے انہوں نے بازید بستامی کی معراج بتائی ہے۔ یہ دکھائیں جی، اے ایرو لگے تیر چلایا میں معراج ہوتے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ انبیاء میں معراج ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اولیاء میں معراج ہوئی ہے بازید بستامی کو۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین جو اولیاء کے سردار ہیں وعلیہم السلام، ان کو نہیں ہوئی ہے، بازید بستامی کو ہوئی ہے۔ اور جی جنید بغدادی فرماتے تھے کہ ان کا اولیاء میں وہ مقام ہے جو جبریل کا فرشتوں میں ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا کوئی مقام نہیں جی، ان کا مقام ہے جبریل کا فرشتوں میں۔ اولیاء شکر ہے اولیاء، اولیاء اللہ نہیں، اولیاء، ٹھیک ہے، حمایتی۔ اسی چیپٹر میں، یہ معراج والے چیپٹر کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے جھوٹا دفاع کیا اور مان لیا کہ بایزید بستامی یزید دے ابا جی او کی کچھ کہندے سن، اور ان کی جو ہے وہ تعویلات کی ہیں باطل۔ اس کے بعد یہ آخری 2 لائنیں جو ہے نا جی، آپ نے آخری 2 لائنیں ان کو آپ نے ذرا دکھانا ہے، جس میں میں نے نیچے شعر لکھا ہے، با محمد ہوشیار با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیوانگی اللہ کے لیے دکھاتے ہو، اس کے اوپر شاید کوئی بخشش کی امید بن جائے اگر پاگل ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں تو سیدھا فرما دیا گیا کہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ یہاں پر دیکھیں انہوں نے خود مانا ہے کہ بایزید بستامی کیا کچھ کہا کرتے تھے۔ یہ آپ بریلوی علماء اور بزرگوں کا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں پیش کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی۔ دیکھیں پھر تعویل کریں گے جی وہ، اب یہ کس کے بارے میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ وہاں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ زبان بن گئی، بلکہ کہا زبان سے جو بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ منہ سے بول رہا ہے، ہم حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ بات اللہ کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس وقت اللہ میں بول رہا جے، نہیں، میں ہی بول رہا ہوں اللہ کے ریفرنس سے۔ یہ فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی، اور آپ کا قول حقیقت میں اللہ کا قول تھا۔ اور یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، نعوذ باللہ، کہ یہ بایزید کہا کرتے تھے یزید ابا جی کہ میرا جو جھنڈا ہے وہ اعظم ہوگا محمد کے جھنڈے سے قیامت والے دن، اور تانوں کھنگا نہیں دینا کسی نے۔ پتہ لگ جائے گا جو چمڑی لوے گی نا جڑے اس طرح دے بکواسات کرنے والے اور انہوں نے چھاپنے والے، تانوں کھنگن نہیں دینا کسی نے۔ لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے لواء الحمد، شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ہے نبوت کے اوپر ڈاکہ۔ اے نبوت تے ڈاکہ ہوا ہے، غلامت قادیانی نے نبی کہہ کے ڈاکہ مارے ہیں، انہوں نے نہ لے بغیر ڈاکہ مارے جے۔ اگر یہ ان کی کتابیں ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن ان کا عقیدہ ہے ان کی کتابیں ہیں اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور یہ بھی بابا جی خود فرید الدین عطار بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ اس تو بڑی ہے جناب آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اونٹ تک اللہ تک پہنچ رہے جے۔ سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے۔ ان جیسے کلمات آپ کی زبان سے نکلے، لیکن در حقیقت خدا تعالیٰ نے آپ کی زبان سے گفتگو فرمائی۔ نعوذ باللہ، ایڈی وڈی چھڑول اور کفر اور بے تکی بات، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کلمہ کفر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو بایزید بول رہے ہیں نا، یہ اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور میں پاک ہوں میری شان بلند ہے۔ یہ اللہ کا جھنڈا کون سا ہے؟ اور اللہ کا جھنڈا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونا ہے۔
کہ تسی کیڑا معبود اپنا بنایا ہوا ہے؟ وہ تو اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ دو جھنڈے قیامت والے دن ہوں گے، یہ تعویل کی ہے انہوں نے۔ یہ سارے بریلوی علماء اور ان کے بزرگ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کہہ رہا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے۔ اللہ اور محمد کیا نعوذ باللہ مد مقابل ہے؟ وہ تو ایک آرگینک ہول ہے، ایز اے ہول ایک ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ جناب گل وچ کوئی اور ہے، انہوں نے گستاخی کیتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تعویلات سبحانی ما اعظم و شانی نعوذ باللہ من ذالک لگ پتا جائے گا، اور یہ الفاظ کشف المحجوب میں بھی موجود ہیں اور سیم باطل تعویل ہوئی ہوئی ہے۔ ضیاء القرآن پبلیکیشن کا 356 نمبر پیج ہے، پیر کرم شاہ صاحب کی اس کے ساتھ مقدمے، یہ پیج دکھائیں جی ذرا ان کو، یہ والا، یہ باقاعدہ علی بن عثمان حجویری کی کتاب میں بھی یہ سبحانی ما اعظم و شانی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے، اس کی تعویل کی ہوئی ہے کہ جی اللہ بول رہا ہے اسی منہ چوں، نعوذ باللہ۔ یہ تو دعویٰ ہمارا نبی کے بارے میں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ان پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر اس حوالے سے تھے کہ دنیا میں ٹرو ریپریزنٹیٹیو تھے گاڈ کے۔ اور یہ دیکھیں سبحانی ما اعظم و شانی، یہ الفاظ کیا لکھیں؟ سبحانی سبحانی ما اعظم و شانی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے۔ ابو یزید، یزید ابا جی، یہ الفاظ گفتار کا ظاہری لباس تھے، بولنے والا تو حق تعالیٰ تھے، بولنے والی زبان تو حق تعالیٰ۔ اور پھر آگے دلیل دے رہا ہے جی وہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں آیا کہ جب آپ بیعت لے رہے تھے تو کہا گیا اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر، اس طریقے سے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، دیکھیں نا اپنے بزرگ بابوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس دے رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بزرگوں کو کس درجے کے اوپر فائز کرتے ہیں؟ پھر غامدی صاحب صحیح کہتے ہیں نا ان کو کہ جیسے اسلام کے انبیاء ہیں آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دین تصوف کے یہ بزرگ ہیں، کیونکہ آپ ریفرنسز تو انہی کے دے رہے ہوتے ہیں، انہی کی وہ والی شانیں ان میں سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو ابو بکر عمر عثمان و علی میں نہیں آپ ڈھونڈتے، نہ آپ کو انشاءاللہ کبھی توفیق ملے گی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے بول رہا تھا، ان پہ خاص کیفیت، ایک خاص کیفیت ہی جو تسی بونگیاں مارتے ہو، اور ایسی بونگیاں کہ نبی صلی اللہ علیہ، یہ خود خادم رضوی صاحب کہتے ہیں یار اس مسئلے نو ہلکا نہ سمجھو، جیڑا اٹھتا جے بھونکدا جے نبی دے اوتے، اسی بھی کہنا یہ سارے نبی دے اوتے ہی بھونکدے نے، اور تواڈے علماء بھی وہ بھونکیاں گلاں ساریاں چھاپدے نے، تانوں اور کوئی نہیں لبیا اپنا بزرگ بابا، ہن تانوں بھول گیا کہ با خدا دیوانہ باش، اللہ کے معاملے میں دیوانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوشیار۔ تے گل وچ کوئی ہو رہا ہے، گل وچ ہو رہا ہے کہ چمڑی لے جانی جے بندے دے پتر بن جاؤ توبہ کر لو، ٹھیک ہے جی، اور اللہ کا شکر ادا کرو تانوں مرنے تو پہلے کسی نے گل دس دیتی ہے۔ اچھا یہ سبحانی ما اعظم و شانی کو ایک قرآن سے اور دلیل پیش کرتے ہیں جی، وہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو درخت میں سے آواز آئی تھی، تو یہاں پہ بھی بازید کے منہ سے اللہ کی آواز آ گئی، دیکھو نعوذ باللہ، درخت میں سے نہیں، عربی سیکھو، اس میں الفاظ ہے من الشجرتی، درخت کی طرف سے، من کہتے ہیں سے، فرام، فی الشجرتی نہیں ہے، ان دا ٹری نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ دیکھیں کہ مثالیں انبیاء کی دیتے ہیں، یہ تمام کیفیات حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کے اوپر تو نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ولی نہیں سن نا، اور ولی اللہ سن، ایک عالی ولی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس قسم کے الفاظ بیان کرتے ہیں اور ان کو بالکل ڈر بھی نہیں لگتا۔ یہ سب کے سب لوگوں نے اپنا پورا حصہ ڈالا ہے۔ غلام احمد قادیانی نے وہ شراب پی لی، شراب کہہ کے آپ کے بزرگ بابوں نے یا ان کی کتابوں نے، اللہ کو پتہ ہے کیا معاملات تھے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے تو آپ کی بات پہ ہم کر رہے ہیں، اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی لیا، یہ مغضوب علیہم ہو گیا، اور وہ جناب وہ صراط الذین انعمت علیہم ان کو کہتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈر جائیں، صراط الذین انعمت علیہم جڑا ہے نا وہ انہیں سارے بزرگوں تو پہلے نازل ہوا ہے، وہ پرٹیکولرلی صحابہ کرام اور ان کے منہج پہ قیامت تک ہوں گے، صراط الذین انعمت علیہم وہی ہوں گے جو ساروں کی گستاخیوں گستاخی کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔